ایک بچہ ہے وہ یتیم ہے، اس کا کفالت کرنے والا کوئی نہیں ہے، اس کا دادا ہے، اس کے چچا ہیں، لیکن باپ نہیں ہے۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے کہ یتیم بچہ ہی لے جاؤں ساتھ۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ پہنچتی ہیں حضرت آمنہ کے گھر، حضرت آمنہ سے کہتی ہیں کہ مجھے بچہ دکھاؤ، میں بچے کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ حضرت حلیمہ نے جب بچہ دیکھا تو بڑی حیران ہو گئی، کہا کہ اتنا حسین بچہ، اتنا خوبصورت بچہ۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے اس بچے کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو ایسا لگا جیسے چہرے سے نور نکل کر آسمانوں کی طرف چلا گیا ہو۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ میرے سینے میں، میری چھاتی میں دودھ نہیں تھا، بھوک کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی سینے سے لگایا تو میرے سینے میں دودھ بھر آیا، اور ایسے لگا جیسے ساری زندگی کے دکھ ختم ہو گئے اور سکون، اطمینان ملا۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ مجھے اس بچے کا معاوضہ نہیں چاہیے، مجھے اس بچے کا کچھ نہیں چاہیے، مجھے یہ بچہ چاہیے۔ میں اس بچے کو ساتھ لے کر جاؤں گی اور اپنے ساتھ رکھوں گی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ اس بچے کو گود لیتی ہیں، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور بنو سعد یعنی کہ اپنے قبیلے کی طرف اپنے گھر جانے کے لیے تیاری کرتی۔ اب وہ جس اونٹ پر سوار ہو کر آئی تھی اس اونٹ پر بیٹھے، سوار ہوئے۔ حضرت حلیمہ کے آگے آپ کے شوہر، آپ کے شوہر کے پیچھے حضرت حلیمہ، حضرت حلیمہ کی گود میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اونٹ اٹھنے کے لیے تیار نہ ہوا، اس کو بہت کوشش کی کہ اٹھائیں۔ اب ان کے ذہن میں یہ تھا کہ کمزور ہے، لاغر ہے، راستے میں اس نے اتنا تنگ کیا ہے تو اب یہ کیسے اٹھے گا۔ انہوں نے کہا چلو سواری بدلتے ہیں، سواری تبدیل کرتے ہیں۔ دوسرے اونٹ پر سوار ہوئے جو صحت مند تھا، تندرست تھا، اونٹ بٹھایا، اس کے اوپر سوار ہو گئے، شوہر آگے، حلیمہ پیچھے، درمیان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اونٹ نہ اٹھے، نہ چلنے کے لیے تیار، نہ اٹھنے کے لیے تیار۔ اب وہ سوچیں، پریشان ہوئے، بچے کو دیکھیں تو حضرت حلیمہ سعدیہ کے ذہن میں آیا کہ بات کچھ اور ہے، معاملہ کچھ اور ہے۔ اپنے شوہر سے کہا چلو اپنی سواری پر، واپس اپنی سواری پر بیٹھتے ہیں۔ اپنی سواری پر بیٹھے، حضرت حلیمہ نے کہا کہ اس بچے کو آپ اپنے آگے اپنی گود میں لیں۔ اللہ اکبر! آپ کے شوہر نے آپ کو گود لیا، اونٹ کھڑا ہوا اور چلنے کے لیے تیار ہو گیا۔ پتہ چلا کہ یہ کوئی عام بچہ نہیں تھا، یہ تو امام الانبیاء تھے، یہ تو نبیوں کی امامت کرنے والے تھے۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ ایک شخص کے پیچھے، اس کی پشت پر، اس کی پیٹھ کے پیچھے نبی پاک ہو اور وہ اونٹ چل پڑے؟ ایسا نہیں ہو سکتا تھا۔ اونٹ چلتا رہا، چلتے چلتے وہ جو اونٹ لاغر تھا، کمزور تھا، وہ صحت مند ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ، وہ تندرست ہو گیا، اونٹ بھاگنے لگا، دوڑنے لگا۔ وہ جو خواتین آئی تھی، بچوں کو لے کر نکل چکی تھی، انہوں نے کہا حلیمہ بعد میں پہنچی ہے، بعد میں آئے گی، ہم اس کا انتظار کیوں کریں۔ انہوں نے دیکھا کہ حلیمہ کی اونٹنی وہ ہم سے آگے نکل کر جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا حلیمہ کیا ہو گیا، سواری تبدیل کر لی یا اونٹ تبدیل کر لیا؟ تمہارا اونٹ تو لاغر تھا، کمزور تھا۔ حضرت حلیمہ نے فرمایا سواری وہی ہے، سوار تبدیل ہے، اب کی بار سوار تبدیل ہے۔ حضرت حلیمہ اب ان سے آگے نکل چکی ہیں، اونٹ دوڑتا ہوا خوشی سے جا رہا ہے۔ کیا اونٹ کے نصیب تھے، کیا وہ خوش نصیب گودیں تھی کہ جن کی گود میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔